بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی دھماکہ دار خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ الیکشن نہیں مارشل لاء، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نگران وزیر اعظم کی برطرفی خوف پھیل چکا ہے، اور نواز شریف کی واپسی کا پلان تیار کر لیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ بات کریں گے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو خبر پہلے بھی دی تھی کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، خیر وہ تو چیزیں بہت آگے نکل گئی ہیں۔ تو میاں نواز شریف کی واپسی پہ کیا کرنا پڑے گا نون لیگ کو، اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو کیا وہ ہیلی کاپٹر سے مینار پاکستان جائیں گے یا پھر جیل جائیں گے؟ وہ مینار پاکستان سے جاتی عمرہ جائیں گے یا جیل جائیں گے؟ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وہ وطن واپس جیسے ہی پہنچتے ہیں، فی الحال تو وہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس قوم کے پیسوں سے عیاشی کی جا رہی ہے، جس قوم کے پاس میرا خیال ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ بل ادا کرنے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، اتنے زیادہ بل آئے ہیں، نظام میں زندگی بری طرح مفلوج ہے۔ اور اس قوم کا وزیر اعظم وہ قومی UN سے خطاب کے لیے جاتے ہیں جنرل اسمبلی سے، تو پھر اس کے بعد برطانیہ سے سعودی عرب، مطلب یار سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ یہ پاکستان ایسی عیاشیوں کو جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جب سے ہیں، وہ انتہائی سادگی کے ساتھ یہ ایک طرح سے اس قوم کو جو اپنا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے نا، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو بڑی لگژری لائف ہے وہی گزارنی ہے تو آپ کو پتہ لگے گا لوگوں کو کہ جناب یہ چیف جسٹس ہے یا وزیر اعظم ہے یا یہ 22ویں گریڈ کا افسر ہے یا منسٹر ہے۔ اور بلکہ ابھی ایک دو دن قبل چیف صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا، چیف جسٹس صاحب نے، تو اس میں جو لیگل ٹیمز ہیں مرکز کی اور تمام صوبوں کی، یعنی کہ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں، ان کو انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا۔ تو خیر اس اجلاس میں انہوں نے یہ جو سپریم کورٹ میں اور دیگر عدالتوں میں مقدمات زیر التواء ہیں، اس حوالے سے ان کی تجاویز لی تھی، اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ منفرد اجلاس تھا جس میں تمام جو سرکاری لا افسرز ہیں انہوں نے اپنی تجاویز چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی۔ لیکن اس کی جو بڑی خوبصورت بات مجھے لگی نا، چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو ان کے مہمان تھے، ظاہر ہے وہ انہوں نے ان کو مدعو کیا تھا، وہ ان کے مہمان تھے، انہوں نے ان کی توازے اپنے گھر کے کھانے سے کی، یعنی کہ اپنی ذاتی جیب سے کی۔ یہ بھی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں نا، ان کو خیال کرنا چاہیے۔ تو چلیں خیر اپنے ویلو کی طرف چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے۔ تو جی میاں نواز شریف کو اگر پاکستان آنا ہے اور انہیں جیل نہیں جانا تو پھر اس کے لیے عدالت سے ریلیف لینا پڑے گا، اور عدالت سے ریلیف لینے کے لیے جو مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی میاں نواز شریف چونکہ مجموعی طور پر میرا خیال 3 سال سے لندن میں مقیم ہیں، 2019 کے بالکل آخر میں آئی تھنک کہ نومبر میں وہ گئے تھے لندن علاج کے لیے، تو ان کی پچھلے 3 سال کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھی جو درخواست دائر کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون عدالت میں، اس میں وہ لگائی جائیں گی ان کی تمام میڈیکل رپورٹس، جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس عرصے کے دوران 50 مرتبہ ہسپتال وہ گئے ہیں، وہاں پہ اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا ہے، وہ میڈیسن جو لیتے رہے ہیں، جو ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہے ہیں، ان کی تمام رپورٹس بھی ساتھ لگائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ڈاکٹر ہیں، ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان، وہ بھی مسلسل ان کے ساتھ لندن میں، کبھی وہ پاکستان آتے ہیں، خیر واپس لندن چلے جاتے ہیں، زیادہ تر لندن میں قیام کرتے ہیں، تو ان کا بھی جو بیان ہے وہ اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان پہنچتے ہی ایک اجلاس کال کیا تھا، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ قانونی محاذ پہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ریلیف کیسے ملنا ہے، عدالتوں کے معاملات وہ دیکھیں گے۔ استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے مریم نواز کو ٹاسک سونپا گیا ہے، تو لہٰذا مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حوالے سے درخواست دائر کی جا رہی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لگائی جائیں گی، کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہیں کہ میاں نواز شریف علاج کروانے کے لیے لندن گئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ دیا جائے کہ میاں نواز شریف سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں عدالت میں، تو ان کو راہداری ضمانت دے دی جائے، تو جی میاں صاحب ایسے تو ممکن نہیں ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ علاج کے لیے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ مشورہ جو ہے وہ قانونی ماہرین، جن میں امجد پرویز، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر لوگ موجود تھے اس اجلاس میں، انہوں نے مشورہ دیا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چودھری پرویز لائی صاحب کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ چودھری پرویز لائی صاحب کے حوالے سے شافع حسین جو کہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک بڑی بات کہہ دی ہے، اور چودھری شجاعت حسین جنہوں نے کہ چودھری پرویز لائی صاحب سے یہاں پہ لاہور کی جو کوٹ لکھپت جیل ہے اس میں میرا خیال 3 مرتبہ ملاقات کی تھی، اور ان ملاقاتوں میں چودھری صاحب ہمیشہ ان کو یہی بتاتے رہے کہ یار جے چھڑ دے، گھر واپس آ جا۔ تو خیر وہ بات نہیں بنی، اور اب جناب چودھری شافع حسین صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی صاحب کی کاف لیگ میں واپسی کوئی چانس نہیں ہے۔ مطلب بہت واضح ہے کہ جی اب یہ یہاں پہ سیاست نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ دونوں خاندان اپنی اپنی سیاست کریں۔ تو جی چودھری پرویز الہی صاحب کی اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے مزید مشکلات ہیں۔ اگر ان کے لیے کوئی سہولت کا باعث بن سکتا تھا یا سہولت ان کے لیے لے سکتا تھا، میرا خیال ہے وہ چودھری شجاعت اینڈ فیملی ہے، لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا ہے تو پھر آنے والا وقت چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے زیادہ مشکل کا باعث بن سکتا ہے، اور انہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جناب صدر مملکت صاحب بھی کافی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور صدر صاحب کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ عارف علوی صاحب کی۔ ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار صدر کس طرح نااہل ہو سکتا ہے، مطلب صدر کو کیسے، اب صدر صاحب تو ویسے بھی چونکہ ان کی میعاد مکمل ہو چکی ہے، لیکن وہ چونکہ آئین کے مطابق ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب تک اگلا صدر نہیں آئے گا تو وہ ایوان صدر میں مقیم رہ سکتے ہیں۔ تو لیکن جناب مسئلہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس کے علاوہ تحریک انصاف کے عہدیدار بھی رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا جو انصاف ہاؤس ہے کراچی میں، یہ کرائے کا گھر ہے، اور اس کرائے نامے پہ جس بندے نے دستخط کیے تھے اس بندے کا نام ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے دستخط کیے تھے ان میں نعیم الحق صاحب اور عمران اسماعیل صاحب ہیں، اور اس گھر کا کرایہ انہوں نے پچھلے کافی سالوں سے نہیں دیا، اور اب یہ کرایہ بڑھتا بڑھتا کہتے ہیں جی 1,39,00,000 روپے پہنچ چکا ہے۔ اب بندہ انہوں نے پوچھے کہ یار تحریک انصاف دے گی یہ پیسے؟ جیڑی جماعت یا جیڑا لیڈر اپنے وکیلاں نو فیس نہیں دے رہا وہ کسی کو کیا دے گا، بلکہ الٹا اس نے اپنے وکیلوں سے کھانا شروع کر دیا ہے اور ان سے وہ پیسے لے رہا ہے، اور ان کے وکیل جو پروفیشنل وکیل ہیں وہ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ چلا گیا ہے عدالت میں، اور اگر عدالت نے اس معاملے پہ کوئی فیصلہ کر دیا تو جناب عارف علوی صاحب یہاں تو پھر یہ کوئی تقریباً 1.5 کروڑ کی رقم ادا کریں گے، یہاں پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، اور کوئی ایسا بندہ جو اپنے وعدے کا پاس نہ کرے، یعنی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میں یہ کرایہ دوں گا، نہیں دیتے تو ان کے خلاف فیصلہ آتا، تو میرا خیال ہے پھر وہ نااہل ہی ہو جائیں گے، سیاست تو وہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کا کیس چلانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ ایوان صدر سے جب رخصت ہوں اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ کیس چلے گا۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے قانونی طور پہ ان کو وہ کیا کہتے ہیں تحفظ حاصل ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل سکے گا۔ تو لہٰذا جی اب آتے ہیں ہم الیکشن نہیں مارشل لا اور نگران وزیر اعظم کی برطرفی۔ اچھا، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اور اسی طرح اس کابینہ میں موجود مسلم لیگ نون کے وہ قریب سمجھے جانے والے لوگ، ڈاکٹر توقیر شاہ ابھی تک پرنسپل سیکرٹری کے عہدے پہ برقرار ہیں، فواد حسن فواد صاحب کابینہ کا حصہ ہیں، اور ان کے ساتھ جناب احد چیمہ صاحب بھی ابھی تک کابینہ کا حصہ ہیں، تو لہٰذا ان کی موجودگی پر الیکشن کمیشن میں اعتراض کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک وکیل ہیں انہوں نے عزیز الرحمان کاکڑ صاحب انہوں نے درخواست دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخصیات جو ہیں ان کی موجودگی میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب بھی کیونکہ وہ ان لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو اپنی کابینہ کا انہوں نے حصہ بنایا، تو لہٰذا وہ ان کی بھی جانبداری جو ہے وہ واضح ہے، تو لہٰذا جناب ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ تو اب یہ درخواست چلی گئی الیکشن کمیشن میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا نگران حکومت کو، جس میں کہا تھا کہ جی آپ نے کسی ایسے شخص کو نگران کابینہ کا حصہ نہیں بنانا جس کی ایفیلیشن وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سبھی وابستگی ہے یار، انوار الحق کاکڑ صاحب کی نہیں وابستگی، وہ نون لیگ میں تھے، کاف لیگ میں چلے گئے، کاف لیگ سے نون لیگ میں آئے، نون لیگ سے باپ پارٹی میں گئے، اور باپ پارٹی سے نگران وزیر اعظم کی طرف آ گئے۔ تو اسی طرح باقی لوگ بھی جو ہے ان کی وابستگی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو اگر اس طرح سے معاملہ جائے گا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر پوری نگران کابینہ کو ہی فارغ کرنا پڑ جائے گا، تو یہ پھر خوف سب پر جو ہے وہ حاوی پڑ جائے گا۔ اور آخر میں جناب خوفناک خبر یہ ہے کہ الیکشن نہیں مارشل لا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، اور یہ کہنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، بہت بڑی اور بڑی اہم ترین شخصیت ہے جو یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہے۔
یہ جناب مارشل لا کے حوالے سے جو خدشہ ظاہر کیا ہے وہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جناب سلطان سکندر راجہ صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے، بلکہ ایک سینئر صحافی اسد طور صاحب انہوں نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سلطان سکندر راجہ صاحب نے گزشتہ دنوں سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں اس خدشے کا اظہار کیا۔ وہ اپنے خبر میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ سلطان سکندر راجہ صاحب سے گزشتہ دنوں جن لوگوں نے ملاقاتیں کی، وہ نام نہیں انہوں نے لیا اس سیاسی رہنما کا، لیکن اشارتاً بات کی ہے، اور جو اشارہ دیا گیا اس کے مطابق مجھے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک رہنما ہیں جن کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی الیکشن کب ہوں گے، تو انہوں نے جواب دیا، یعنی کہ یہ سیاسی رہنما نے پوچھا اور سلطان سکندر راجہ صاحب کا جواب تھا کہ اگر مارشاء اللہ نہ لگا تو پھر الیکشن ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ان کو یہ خدشہ ہے، ان کو یہ ڈر ہے، ان کو یہ خوف ہے کہ مارشاء اللہ لگ سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک میں ایسے حالات ہیں کہ واقعی مارشاء اللہ لگ سکے، یا لگانا پڑے یا لگ جائے؟ اور اگر مارشاء اللہ لگ جائے تو کیا پاکستان سروائیو کر دے گا؟ کیا دنیا اسے قبول کر لے گی؟ تو جناب اس کا ایک آسان سا جواب ہے جو میں اپنے انالیسز کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، چونکہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن انالیسز ضرور موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں مارشاء اللہ کے لیے کوئی 1% بھی گنجائش موجود ہے، کیونکہ اگر مارشاء اللہ لگے گا تو پھر پاکستان کو عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس ملک کی معیشت پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ ہے وہ پھر جناب کیسے سروائیو کر سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ مارشاء اللہ کی کوئی ایسا خوف یا ایسا ڈر موجود ہے۔ ہاں لیکن سلطان سکندر راجہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کو بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر یہ میں نے اپنا انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔